الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رجعوا إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم. حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی ان آیات بینات کا ذکر ہم نے کیا تھا جس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اور اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں. اور گزشتہ جمعہ میں ہماری گفتگو سورہ نساء کی 157ویں آیہ کریمہ پر پہنچی. اور میں امید کروں گا کہ آپ حضرات کو جب اللہ موقع دے تو گھر میں بھی ان آیات بینات کی ترجمے کے ساتھ تلاوت آپ فرمائیں، اور جو مضمون اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش فرمائیں. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر اہل علم سے، علماء سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. گزشتہ جو آیات تھی ان میں اللہ رب العزت نے یہود کی جو ناشکریاں تھیں، جو کفریات تھیں ان کی، جو اللہ کے احکامات کا انکار کیا، وہ اس کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا. اور یہ جو 155ویں آیہ کریمہ ہے سورہ نساء، اس سے پھر یہ اگلا جو مضمون ہے اس کا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فرمایا پھر ہم نے ان کی اس عہد شکنی کے سبب سے، وجہ سے کہ ہم نے ان سے وعدے لیے تھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہمارے وعدوں کو توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک تو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اور دوسرا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کیا. اور پھر فرمایا بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ پھر آگے فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہمارے دلوں پر تو اللہ نے غلاف چڑھا رکھے ہیں. پھر قرآن حکیم نے کہا بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. مہر لگ گئی، بندہ ہدایت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے بہت کم لوگ، قلیل لوگ ایمان لائیں گے، اور بہت کم لوگ ایمان لائیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور جو انہوں نے مریم پر بہتان لگایا تھا اس کی وجہ سے. یہ اللہ نے کس وجہ سے ان پر لعنت کی
کہ یہ خدا کی رحمت سے دور ہو گئے، محروم ہو گئے، اس کا ذکر پھر قرآن حکیم نے آگے فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وہ ہماری رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ وہ قول کون سا تھا؟ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا، میں ان کے اس قول کی وجہ سے محروم کر دیے گئے، دھتکار دیے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ان کے جتنے نظریات تھے ان سب کی تردید فرمائی خداوند قدوس نے۔ وہ کہتے تھے ہم نے قتل کر دیا، یہود کہتے تھے ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام، اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہاں ان کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ تو دونوں کے نظریات تھے۔ اور پھر یہ کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، قرآن حکیم نے یہاں پر اس بات کی بھی تردید فرمائی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات جو فرمائی نا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ قرآن حکیم نے انہیں رسول کہا، وہ رسول مانتے نہیں تھے، اور آپ کے قتل کے درپے تھے کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے جس طرح ہم نے اور بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، خوفزدہ تھے، آپ سے ڈرتے تھے، چونکہ آپ تبلیغ فرماتے تھے توحید کی، آخرت کی، اللہ کی وحدانیت کی، تو انہوں نے انکار کیا اس بات کا۔ پھر آگے قرآن حکیم نے ان کے سب نظریات کا رد کیا، کلیئر کٹ یہ آئے بینات ہے، چونکہ ان آیات سے مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے جو فالوور ہیں وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہ وفات مسیح ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بڑی کہانی بھی گھڑی گئی کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، وہ بچ گئے، سولی پر جان نہ نکلی، کسی طرح جان بچاتے ہوئے وہاں سے وہ نکل گئے اس صلیب سے اتر کر، اور وہ پھرتے پھراتے ہوئے کشمیر آ گئے اور سری نگر میں رہے، وہاں زندگی گزاری، پھر وہیں فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر۔ بلکہ خود یہ جو دور حاضر کے یہ لوگ ہیں جو مرزا کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے فالوور ہیں، مرزا نے اپنی کتابوں کے اندر 3 مختلف چیزیں اس حوالے سے لکھی ہیں روحانی خزائن کے اندر۔ ایک تو یہ کہا کہ سری نگر میں قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام، ایک میں کہا کہ بیت المقدس کے قریب ان کی قبر ہے، ایک میں کہا کہ ملک شام میں طرابلس کے اندر ان کی قبر ہے، یعنی خود 3 مختلف نظریات ہیں ان کے۔ قرآن حکیم نے اگلی آیت جو کریمہ آیت مبارکہ ہے نا، اس میں دیکھیں بڑا کلیئر کٹ الفاظوں پر، عام بندہ بھی جب ان لفظوں پر غور کرتا ہے تو وہ اس کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ جو اگلی 157 اور 158 جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے پھر آگے ارشاد فرمایا وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی چڑھایا، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی چڑھایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بلکہ ہم نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ عیسیٰ سولی پر چڑھے، بلکہ یہ لوگ شبہ میں پڑ گئے۔ قرآن حکیم نے بالکل واضح ان آیات بینات کے اندر یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور ان کے بارے میں اختلاف کرنے والے یقیناً شک میں مبتلا تھے۔ اب وہ اختلاف کس طرح کر رہے تھے آپس میں؟ یہ جو قرآن حکیم کے الفاظ ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو اختلاف کر رہے تھے نا اس ٹاپک پہ کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اس میں اب آپس میں اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بیت المقدس کے اندر، اور اکثر آپ جبل زیتون پہ وقت گزارا کرتے تھے۔
جبل زیتون بالکل مسجد اقصی کی دوسری طرف سامنے ایک بہت بڑا تاریخی اور بڑا عظیم پہاڑ ہے جس کو جبل زیتون کہتے ہیں، ماؤنٹ اولیو بڑا مشہور ہے، اس پر بہت سی تاریخی جگہیں ہیں اور سب سے بلند ترین پہاڑ ہے، وہاں سے آپ دیکھیں تو پورا کمپلیکس مسجد اقصی کا نظر آتا ہے۔ تو ادھر مسجد اقصی اور ادھر ماؤنٹ جبل زیتون، تو وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اکثر وقت گزارتے تھے۔ پھر آپ ادھر تشریف لائے بیت المقدس کی جانب، تو اب یہودی آپ کو تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ بھئی ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کر معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو مفسرین نے یہاں پر 3-4 اقوال نقل کی۔ ایک قول یہ ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے حواریین کے ساتھ رہتا تھا اور وہ منافق تھا، جب یہود آپ کو تلاش کر رہے تھے تو اس منافق نے ان یہودی سپاہیوں کو اطلاع دی کہ فلاں مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اگر تم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہو وہ فلاں جگہ پر۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک یہودی سپاہی تھا کہ جس مکان کے اندر آپ موجود تھے اور آپ کے حواریین موجود تھے، اسی مکان کے باہر وہ پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ دیکھو حفاظت کرنی ہے، کہیں یہاں سے نکل کے کہیں اور نہ چلے جائیں، اندر ہیں، اب ہم ان کو یہاں سے گرفتار کریں گے۔ ایک روایت یہ مفسرین نے بیان کی ہے اس حوالے سے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین 12 یا 19 لوگ جو ان پر ایمان لائے، 30 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان نبوت کیا اور 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، بالکل نوجوانی کا عالم ہے، ینگ ایج ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اپنے حواریین کو جمع کیا، ان کی دعوت کی، ان کے ہاتھ دھلوائے، ان کو کھانا کھلایا، آخری کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا اپنے ماننے والوں کو اور اپنے جو ان کے حواریین جو لوگ تھے۔ اور میں ان کے حواریین کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی 52ویں جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ان کا۔ آپ یہ لفظ حواری کا لفظ جو ہے یہ قرآن حکیم کے اندر آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ یہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے اور ان سے کفر محسوس کیا، جب کفر محسوس کیا تو آپ نے اپنے حواریین مددگار لوگوں سے، حواری کا معنی ہوتا ہے مددگار، ہیلپر، تو آپ نے اپنے حواریین سے کہا قال من انصاری الی اللہ، کہ میرے ساتھ مددگار کون ہیں؟ اب یہود نے گھیرا ہوا ہے مکان کے باہر اور تلاش میں ہیں اور وہ آخری وقت ہے اور آپ اپنے حواریین سے بنا رہے ہو۔ اب آگے حواریون نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو حواریون نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کے دین کے لیے مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہیلپ کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور اے اللہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ جو حواریین لوگ تھے یہ مچھلیوں کا شکار کرنے والے تھے، یہ ان میں سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کو حواریون اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے سفید تھے، بعض نے کہا یہ کپڑے دھونے والے دھوبی تھے جو آپ پر ایمان لائے آپ کے معجزات کو دیکھ کر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ان کے چہروں سے عبادت کا نور ٹپکتا تھا، عبادت کا نور ان کے چہروں سے ٹپکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے برگزیدہ لوگ تھے، ان کے اصحاب میں سے ان کے صحابہ تھے، ان کے جماعت کے برگزیدہ لوگ۔ قرآن حکیم نے یہاں پر ان کا ذکر، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں بیت المقدس کے قریب حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار کے بالکل ہی ساتھ قریبی وہ جگہ ہے جہاں آخری اپنے حواریون کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا تھا اور ان سے گفتگو کی تھی۔ تو اس میں آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو
میں اللہ رب العزت مجھے اٹھا لے گا، یہود میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے۔ آج تم میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ میری شکل اس پر ڈال دی جائے، میں اٹھا لیا جاؤں اور اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا کرے؟ تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے کہا جی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ تو ایک یہ قول مفسرین کرام نے لکھا کہ ان میں سے، ان کے حواریین میں سے ایک شخص پر آپ کی شکل و صورت ڈال دی گئی، اس کی شکل بدل دی گئی۔ ایک یہ روایت مفسرین نے لکھی۔ علامہ شربینی کہتے ہیں کہ وہ منافق شخص تھا جس کی شکل بدلی گئی ہے، جس نے اطلاع دی تھی ان کو جا کر۔ اب ہوا یہ، اس کی یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ وہ شک میں مبتلا تھے، اختلاف کرنے والے۔ اب جب بندہ انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اس منافق نے کہا میں جس مکان میں داخل ہوں گا نا، عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں موجود ہے اور وہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے۔ پہلے پچھلے دور کے اندر جب وہاں عیسائی تھے، اس دور میں وہاں چرچ تھا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جگہ مسجد بنائی اور وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ وہاں ایک پتھر بھی ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ بازنطینی دور کے اندر چرچ بھی تھا اور اس چرچ کے آثار بھی آج وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ وہیں مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ مسجد آج بھی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں سے آسمان کی طرف صعود الی السماء اس کو کہتے ہیں، کہ یہاں سے آسمان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے۔ بہرحال اس دور میں اس جگہ پر مکان موجود ہوگا یقیناً کوئی، تو وہاں پھر آپ موجود۔ تو اس منافق نے کہا، اس نے کہا جی میں اندر جا کے آپ کو، میں جب داخل ہوں گا تو تم سمجھ جانا کہ اسی مکان میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ اچھا اب یہ داخل ہوا، سپاہی پیچھے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس مکان میں داخل ہوا۔ وہ داخل ہونے کے بعد جب باہر نکلا تو اللہ نے اس کی شکل بدل دی۔ ادھر سے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گئے، اس کی شکل بدل دی۔ اب اس کو پکڑ لیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر، وہ کہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہ تمہاری شکل عیسیٰ جیسی، پکڑ کر اسے سولی چڑھایا گیا۔ اب آپس میں وہ شک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا یار اس شخص کا چہرہ تو عیسیٰ جیسا ہے لیکن اس کا دھڑ عیسیٰ جیسا نہیں۔ اب اختلاف اور شک میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور ان کے بارے میں اختلاف کرنے والے یقیناً شک میں مبتلا تھے کہ عیسیٰ کہاں گئے، اس کی شکل تو عیسیٰ جیسی ہے لیکن اس کا دھڑ کسی اور جیسا ہے۔ قرآن حکیم نے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمایا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، وہ اپنے گمان کے اندر ہی مبتلا تھے، ایسے ہی آپس میں ایک اپنے اپنے نظریات قائم کر رہے تھے کہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا اور یوں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ فرمایا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا، اصل حقیقت اللہ جانتا تھا کہ اس کی شکل بدل دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ قرآن حکیم نے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف اپنے ظن کی، اپنے گمان کی پیروی وہ کر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے تردید فرمائی اسی بات، پھر آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہیں قتل نہیں کیا گیا، یقیناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا دیا۔ قرآن حکیم نے پھر آگے آ کر اگلی آیت کریمہ کے حصے کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اس پر بے شمار احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں
آتا ہے، اور مفسرین نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخری بار جب آسمانوں کی طرف وہ تشریف لے کر گئے ہیں تو چشمے سے غسل کر کے تشریف لائے تھے، غسل کر کے تازہ غسل کر کے آئے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور اس حالت کے اندر وہ وہاں آئے اور انہوں نے اپنے اصحاب اور حواریون سے آپ نے کلام کیا، گفتگو کی، اور یہ ساری باتیں ہوئی، اور پھر وہیں سے آسمانوں کی جانب اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا اور وہ آسمانوں کی جانب تشریف لے کر گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں معراج کے حوالے سے، اس میں آپ نے فرمایا میں نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ویلکم کیا، میں نے ان سے ملاقات کی۔ کتنی حدیثیں ہیں بخاری میں، مسلم میں، جو قرب قیامت کے حوالے سے جتنے چیپٹر ہیں ان سب میں ان کا ذکر ہے۔ اور اسی حالت کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے بالوں سے قطرے گر رہے ہوں، بندہ تازہ غسل کر کے آتا ہے، جس حالت میں اٹھائے گئے تھے اسی حالت میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر فرشتوں کے پروں پر پاؤں رکھے ہوئے زمین پہ نازل ہوں گے، اور امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے مسجد شام کے اندر، دمشق کی جامع مسجد کے اندر، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کریم علیہ السلام کی دین کی اور اسلام کی تبلیغ کریں گے، نبی پاک کی شریعت کو فالو کریں گے۔ آ کر ایک بات میں جو بار بار آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جملہ ذہن نشین ہمیشہ رکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے دین کا پیغام عام کریں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ میری قبر پر آئیں گے، مجھے سلام بھی کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اور بعض علماء نے یہ بات بھی کہی کہ ان کی تدفین وہ پھر وقت گزاریں گے 40 سال کا عرصہ، اور پھر یہاں پر رہیں گے اور سارے معاملات ہوں گے، حکومت کریں گے، دنیا میں امن ہوگا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے قریب ہی ان کی تدفین ہوگی کہ وہاں ایک قبر کی جگہ موجود ہے۔ یہ بھی روایت کے اندر بعض علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں نے پچھلی دفعہ جب میں انجیل برنباس کا ذکر کر رہا تھا تو ایک حوالہ میں نے اس میں سے آپ کو دیا تھا۔ یہ انجیل برنباس جو مصر سے عربی زبان میں چھپی، اس کا ایک اقتباس تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک بات کہی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون میں، ان کے اصحاب اور ساتھیوں میں حضرت برنباس بھی ہیں جن کی قبر سائپرس میں ہے، اور انہوں نے یہ بات اس میں بھی لکھی ہے، اور اس میں آپ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ان سے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا برنباس جان لے کہ میں بڑی اذیت میں مبتلا ہوں گا، اور اپنے ایک شاگرد کے ہاتھ 30 ٹکڑوں کے عوض بیچا جاؤں گا۔ وہ جو منافق تھا اس نے پیسوں کے لالچ میں آ کے اطلاع دی کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ یہ بات برنباس کی جو انجیل ہے، گوسپل آف برنباس، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے برنباس جان لے میں اس کی بدولت بڑی اذیت میں مبتلا ہوں گا، اور اپنے ایک شاگرد کے ہاتھوں 30 ٹکڑوں کے عوض بیچا جاؤں گا، جس پر مجھے یقین ہے جو شخص مجھے بیچے گا وہ میری جگہ قتل ہو جائے گا، کیونکہ خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا۔ وہ میری جگہ قتل ہوگا، خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا، اور اس غدار کی شکل بدل دے گا۔ ہر کوئی اسے خیال کرے گا کہ میں ہوں۔ پھر جب وہ بری موت مرے گا تو لمبی مدت تک دنیا میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے گی۔ جب وہ مر جائے گا تو میرے بارے میں دنیا لمبی مدت تک وہ غلط فہمی کا شکار رہے گی، لیکن جب وہ اللہ کا آخری رسول آئے گا تو تب یہ بدنامی دور ہو جائے گی، حقیقت حال دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ اور وہ ایسے ہی ہوا کہ لمبے عرصے تک دنیا یہی کہتی رہی کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ نے آ کر حقیقت حال سے دنیا کو آگاہ کیا، قرآن حکیم آپ کے سینے پہ نازل ہوا۔ یہ 157 جو آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العزت نے اس تمام نظریات کی تردید فرمائی، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر جب آپ کی آمد ہوئی 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 500 سال یا 570 سال، تب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو آ کے آپ نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد جتنی ان کی چیزیں تھیں ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بیان فرما دیا۔ ایک اور جو آیہ کریمہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات میں اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ انتہائی اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ حضرت پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا اس پر، یہ حیات مسیح پر ہمارے علماء نے بڑا کام کیا، کیونکہ یہ فتنہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر پیدا ہوا انکار ختم نبوت والا، اس میں انہوں نے کلیم یہ کیا، کیونکہ ان کا زور اس پہ تھا۔ انہوں نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، باقی جو حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئے گا مسیح آئے گا وہ تو میں ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی وہ اس طرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر کے ان کی وفات ثابت کر، اور کہو جس مسیح کی بات ہے نا کہ مسیح آئے گا، مسیح موعود ہوگا، وہ تو میں ہوں، وہ کلیم یہی تھا۔ تو وہ تبھی کتنا ایک لمبا چوڑا چکر کاٹ کر یعنی 1400 سالوں کے اندر امت میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، یعنی یہ مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آیا جو 1500 سال بعد ایک بندے نے کلیم کر دیا۔ یعنی پوری امت کے اندر 1500 سال کی ہماری ہسٹری اور تاریخ ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، بڑے بڑے اہل علم ہیں، کسی نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ سب اسی نظریے پہ قائم ہے، سب کا یہی عقیدہ رہا، اور یہ متفقہ طور پہ امت کے اندر یہ بات چلی آ رہی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ سے لے کر آج تک، اور اس دور میں بھی جب بھی کسی نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد اگر کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے دفاع کیا اس کا۔ ابھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری کے آخری ایام میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا جھوٹی نبوت، اس نے خط لکھا سرکار، لیکن آپ کے آخری ایام تھے، وصال مبارک ہوا تھے، اور پھر اس ایشو کو ٹیکل کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لشکر گیا، کتنی بڑی جنگ ہوئی، 1200 کے قریب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جلیل القدر لوگ اس کے اندر جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر گیا وہاں پر، کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو اور بہت اہم یہ اسلام کا ایشو ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے اسلام کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ پیدا ہوگا نہ آئے گا نیا نبی۔ حضور کریم علیہ السلام پر اللہ نے نبوت و رسالت کا جھنڈا قیامت کی صبح تک ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد کے لیے اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا جھنڈا لہراتا رہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہے اس عقیدے پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت بڑا، حالانکہ آپ کی خلافت 2 سال 7 مہینے تقریباً رہی، اور جب آپ خلیفہ بنے تو بہت سے فتنوں کا سامنا تھا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا رات کو، یہ ڈاکٹر جانسن ایک گزرے ہیں یہاں، ابھی بھی شاید ہو، گلاسکو یونیورسٹی سے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر جانسن نے پی ایچ ڈی کی اس ٹاپک پر کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد امت میں جو فتنے پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق نے ان فتنوں سے کس طرح امت رسول کو بچایا ہے۔ ایک گورے ڈاکٹر نے اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کی کہ حضور کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد امت میں جو فتنے پیدا ہوئے، خطرے پیدا ہوئے، نئی نئی چیزیں آئیں، ان چیزوں سے امت کو کس طرح بچایا ابو بکر صدیق نے، کس طرح دفاع کیا۔ اللہ نے یہ فہم فراست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ اس میں ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کے اندر مسلمہ کذاب کا تھا، اور کتنی بڑی جنگ ہوئی، وہ جنگ یمامہ، کتنے لوگ، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، لیکن آپ نے پورا اس کے اندر دفاع کیا۔ 1200 کے قریب روایات کے اندر آتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صالحین تھے اس دور کے،
بڑے نیک لوگ تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور انہوں نے جا کر اس جہاد کے اندر یمامہ کے وہ شریک ہوئے۔ تو حضرات یہ جو بنیادی جو عقیدہ ہے اہل اسلام کا، اس کو اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اسے ٹرانسفر کرنا، بتانا، اس کو اپنی نوجوان نسل کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانی۔ کیونکہ آج کل یونیورسٹیز، کالجز میں اور آگے پیچھے بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے نوجوان نسل کا ذہن جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عقیدے کی حفاظت اور اس عقیدے کو علمی انداز میں، خوبصورت انداز میں، الحمدللہ ہم کوئی وہ لٹھ لے کر مارنے والے یا گالیاں دینے والے، اور ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے۔ دلائل کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، یہ 1400 سال سے امت کا عقیدہ ہے، چلا رہا ہے، اسے بتانا چاہیے، نوجوان نسل کو ٹرانسفر کرنا چاہیے، پڑھی لکھے انداز میں، علمی انداز میں، اور شائستہ زبان کے استعمال کے ساتھ۔ کیونکہ آج بعض اوقات ہمارے جو حضرات ہیں، علماء یا مبلغین، وہ بعض اوقات سخت زبان استعمال کرتے ہیں، شائستہ زبان استعمال نہیں کرتے، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے اہل علم کا۔ اہل علم کا طریقہ ہے کہ وہ علمی بات کرتے ہیں، علمی دلائل سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاقیات ہے اس دائرے کے اندر، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی بات ہو وہ قانون اور ملکی جو مثلا اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے جو قوانین ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ بندہ کھڑا ہو جائے، آج کل یہ بھی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے فیصلے کرنے شروع کر دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ جس ملک میں، جس کنٹری میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کبھی بھی اس ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنی بات اور اپنا میسج دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، کنوے کر سکتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بلیف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، ہمارے قرآن میں ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ باتیں بتائی۔ تو حضرات یہ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ جو تھی اس کے حوالے سے آج گفتگو ہو گئی۔ اگلی جو آیت کریمہ ہیں دو، اس پر انشاءاللہ پھر اگلے کسی جمعہ میں انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ تو یہ آپ حضرات نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی سورہ نساء کی 155، 156، 157، 158، اس کے اندر یہ مضمون سارا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بالکل سادے سے لفظوں میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا ہے، حقیقت حال سے وہ بے خبر ہے۔ یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور یہی ہماری نوجوان نسل کو علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عقیدہ اسلام پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ اللہ موت عطا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ حضرات، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے درخواست کی۔